میرے چلے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ جوڑ لیتے ہیں, میں 40 دن راؤنڈ چلے میں, میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے, جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی معاف کیا ہے. میں آپ کو کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ لوگوں کو ویسی خبریں بنانے کا شوق ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو سی پی او جہاں مجھے لے گیا 40 دن, وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا. ویڈیو آپ نے دیکھی, اس میں شیخ رشید صاحب نے پہلے کلمہ پڑھ کر یہ کہا کہ جی مجھ پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا. پھر تھوڑے ٹائم بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا. اب یہ کنٹراسٹ قسم کی سچویشن بن جاتی ہے, اور اس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے کس طرح کلمہ پڑھ کر جھوٹ بول دیا. اب اس پر تھوڑی ہم بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. دیکھیے کہ جب انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ چلے کے دوران ان پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا. اور جو منیف فاروق صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا تھا, بات تو ساری یہ چل رہی تھی کہ اس انٹرویو کے درمیان ان کو چپیڑیں پڑ گئی تھی. تو شیخ صاحب نے جو بعد میں کہا کہ میں اپنے اوپر تشدد کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہوں, شاید ان کا اشارہ اس طرف تھا, اور اگر اس طرف نہیں تھا تو پھر جن پولیس اہلکاروں نے ان کو اریسٹ کیا تھا تو تب اریسٹ کرنے کے دوران ہو سکتا ہے اریسٹ کرتے ہوئے ان کو چپیڑیں پڑ گئی ہوں, پھر وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے. بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کلمہ پڑھ کر جھوٹ بول رہے تھے, ویسا کسی صورت ممکن نہیں ہے. جو بھی ہو, جو بھی ان کا کردار ہو, جتنے بھی وہ ان کی سیاست کتنی بھی گندی رہی ہو, کتنے انہوں نے گیٹ نمبر 4 پہ سجدے کیے ہوں, کتنے انہوں نے بوٹ چاٹے ہوں, پھر بھی ہم تو ان کے لیے جناب حسن ظن رکھتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, اور کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھ کر جھوٹ نہیں بولے گا. تو امید تو یہی ہے کہ شاید ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوا ہوگا کہ یا تو انٹرویو کے دوران ان کو چپیڑیں پڑ گئی ہیں تو اس کے لیے وہ جناب معافی کا اعلان کر رہے تھے, اور یا پھر جب ان کو پولیس کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا تو اس دوران چپیڑیں کھڑکا دی ہوں کسی نے. کیونکہ یہ جو اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس ہے, یہ پولیس بڑی بدماش قسم کی پولیس ہے. یہ چپیڑیں میرے کھڑکا جاتے ہیں, بڑے بڑوں کو انہوں نے کھڑکائی ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب کو بھی کوئی 2-4 چپیڑیں کھڑکا گئی ہو اسلام آباد پولیس, کیا پتہ ہوتا ہے. کسی کو کوئی پرسنل غصہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ شیخ صاحب وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, گیٹ نمبر 4 کے بہت خاص ہوتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں وہ پولیس والوں بیچاروں سے بہت غلط کام بھی کرواتے ہیں, کہیں اوپر سے کبھی سفارشیں دلواتے ہیں, پھر کوئی پولیس آفیسر ان کو پسند نہ ہو تو اس کی بھی شکایتیں لگائی جاتی ہیں, ان کے ٹرانسفر بھی کروائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں اور جو پولیس ہوتی ہے, ان کی آپس میں کافی معاملات چلتے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی پرسنل کوئی بات کسی نے رکھی ہوئی ہو ماضی سے, تو اس نے اپنا غصہ نکال دیا ہو شیخ صاحب پر. زیادہ ممکنہ بات یہی لگتی ہے کہ ان کو جب پولیس والوں نے گرفتار کیا تو تب ان کو کوئی 2-4 چپیڑیں رسید ہو گئی ہوں گی, کیونکہ منیف فاروق صاحب کے ساتھ جو انٹرویو ان کا ہوا تھا, اب شیخ صاحب اس پہ بھی انہوں نے بات کو زیادہ کلیئر نہیں کیا, تاکہ اگر کچھ لوگوں کو ویسا لگے تو وہ بھی شیخ صاحب کی سیاست کے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ شیخ صاحب کی ٹویٹر پہ جو 7 ملین سے زیادہ فالوونگ ہے, وہ بھی تقریباً زیادہ تر لوگ اس میں پی ٹی آئی کے ہی شامل ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کی جو فین فالوونگ ہے وہ ساری سوشل میڈیا پر ہی آپ کو ملے گی. گراؤنڈ ریالٹیز میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لیے نکلتے ہیں, یا پی ٹی آئی کا جو ہارڈ ورکر ہوتا ہے وہ بہت کم ہی پایا جاتا ہے. زیادہ تر تو ان کا جتنا بھی یہ کام چلتا ہے سیاست کا, وہ سوشل میڈیا پر ہی چلتا ہے. یوٹیوب ہو گیا, ٹویٹر, فیس بک, انہی ایپس پر ہی پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں ویسے بھی نظر آتے ہیں. ورنہ تو جب عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا تو تب کتنے بندے تھے جو وہاں پر چلے گئے ہوں. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان ہوا تھا اور پولیس خود بندے ڈھونڈ رہی تھی جی کہ آؤ تمہیں گرفتار کیا جائے, لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. ٹوٹل کوئی 180 بندے گرفتار ہوئے تھے. انہوں نے بھی دوسرے دن ضمانت کی درخواستیں لگا دی تھی کہ جی ہمیں ضمانت دی جائے.
تو اتنا کوئی دم ہم تھا جیل برو تحریک کے اندر بھی. تو وہ بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی سب ہوتی ہے، جتنی بھی ٹھوٹا ہے سیاسی طور پر پی ٹی آئی کی، وہ صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی حد تک کی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز میں ہے ہی نہیں. تو شیخ صاحب کے پاس جو وہاں پر جتنی بھی فالوونگ ہے، جو لائکس کومنٹس وغیرہ شیخ صاحب کو ملتے ہیں یا ری ٹویٹس کافی ہوتے ہیں ان کے ٹویٹر پر، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہوتی ہیں. اور اس میں بھی ایک بڑا لاجک ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنا بھی ابھی پچھلے دنوں میں بھی ایک انکشاف ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نے یہ سوشل میڈیا کمپین جو چلائی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے لوگوں کو تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے، ان کو اچھے اچھے ہال الاٹ کیے ہوئے ہیں جس میں ایک ایک بندے نے کوئی 100-150 موبائل فون وہاں پہ لگا کے رکھا ہوتا ہے. اور پھر یہ واٹس ایپ گروپس میں اپنی کوئی جو ٹویٹ وائرل کروانی ہو یا اپنی یوٹیوب جو بھی انہوں نے وائرل کروانی ہو، تو اس سب کے لیے پھر یہ لنکس بھیجتے ہیں وہاں پر واٹس ایپ گروپس کے اندر. اور اس گروپ میں پھر وہ جتنے بھی موبائل ہیں ان تمام کے نمبرز موجود ہیں اور وہیں سے لنک آ جاتی ہے. تو یہ اسی لنک پہ کلک کر دیتے ہیں اور وہاں سے جناب ایک ہی ٹائم پہ کوئی 50,000 1 لاکھ کے قریب ان کا جو ہے وہ ٹویٹر پر بھی کام بن جاتا ہے اور یوٹیوب پر بھی ان کا ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے پھر ان کی جو بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہو جاتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایپس کے الگوریدمز ہوتے، اگر ایک ہی ٹائم پہ ویڈیو آتے ساتھ ہی اگر 50,000 ویوز اس کو مل جائیں تو پھر تو وہ لاکھوں میں چلی جائے گی کچھ گھنٹوں کے بعد. اور یہی حساب ہے جی ٹویٹر کا بھی، کہ اس پر بھی اگر کسی نے 1 گھنٹے کے اندر کوئی 5-7 ہزار بھی اگر لائکس دے دیے جائیں کسی پوسٹ کو، تو اس کی بھی پھر جو ویوز ہیں وہ ملینز میں چلے جاتے ہیں. ٹویٹر پھر اس کو اتنا وائرل کر دیتی ہے. تو یہ الگوریدم کا چکر ہوتا ہے سارا، یہ اس کو مینیج کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے لوگوں کو اچھی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، اور یہ 25,000 مہینہ صرف وہ ایک تنخواہ والا چکر نہیں ہوتا، باقی بھی پھر ان کو بہت طرح کی سہولیات ملتی ہیں. اور ان کے اپنے بھی جو چینلز ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو ویورشپ ان کو ملتی ہے، جو ریونیو ان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بنتا ہے، وہ بھی ان کا اپنا ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے تھے یہ عمران ریاض خان صاحب بھی، جو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ پا رہے تھے جب تک وہ یوٹیوب چلاتے رہے. تو ان کی بھی مجبوری یہی تھی کہ اگر وہ حق بات کہنے کی طرف جاتے یا یہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دیتے اور سچ کو سچ کہہ دیتے، تو ان کے لیے بھی سب سے جو بری چیز ہونے والی تھی وہ یہی تھی کہ ان کا بھی روزی روٹی کا سارا چکر جو ہے وہ ختم ہو جانا تھا، کیونکہ ساری ویورشپ تو اسی طرح سے دی جاتی ہے. اور اسی لیے ان کے ملینز میں فالوورز بھی تھے، حالانکہ ویوز ان کے اتنے نہیں آتے تھے لیکن سبسکرائبرز ان کے یوٹیوب میں ملینز میں موجود تھے. تو یہ بھی ایک بڑی تعجب کی بات تھی کہ آپ کے سبسکرائبرز ملینز میں ہوں اور آپ کے ویوز جو ہیں وہ 50,000 1 لاکھ تک جائیں. تو ویسا بھی اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے جو سبسکرائبرز ہیں اس میں بھی اپنی گیم ڈالی ہوئی تھی. بہرحال جی یہ تھوڑی تفصیلات تھی، میں نے سوچا آپ کو دے دوں کہ شیخ صاحب کے یہ جو بیانات جو کلیئر نہیں ہو پا رہے اور وہ دونوں طرف سے کھیلنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اب شیخ صاحب کا پولیٹیکل کیریئر تو کچھ نہیں دکھ رہا فیوچر میں. ان کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ وزارت یا اس طرح کا کچھ بھی بہت مشکل بات ہے. وہ خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے اب ان کو کسی قسم کا کوئی آشرواد بھی اویلیبل نہیں ہے. تو کمائی کا ذریعہ پھر یہی سوشل میڈیا ہی بچتا ہے ان کے لیے بھی. تو ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ ٹویٹر پر جو فین فالوئنگ ہے اس کو جوڑ کر رکھا جائے تاکہ روزی روٹی چلتی رہے.